أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. پیارے بچوں، یہ آپ کے سامنے سبق نمبر 7 ہے. تو اس کے اندر جو ہے اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو 6 سبق پہلے 6 رکوع کا مختصر خلاصہ بتایا، تو اس کا بھی جو ہے میں آپ کے سامنے مختصر خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا اور ان کا ذکر فرمایا کہ جن کے دل میں مرض ہے، یعنی کہ جو ہر وقت شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ان کو دین نے ان کو مغرور کر رکھا ہے، یعنی ان کے دین نے ان کو مغرور کر رکھا ہے. اور حالانکہ یہ بات نہیں تھی کہ جب بھی یعنی کہ مسلمانوں کو حکم آتا کہ بھی آج فلاں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، فلاں مشرکین کے ساتھ لڑنا ہے، فلاں کفار کے ساتھ لڑنا ہے، تو وہ جو ہے ایسے نہیں کہ وہ دین کی وجہ مغرور کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا تھا اور اسباب کو بھی نہیں دیکھتے تھے، افراد کو بھی نہیں دیکھتے تھے. ایسی صحابہ کرام کی جماعت تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہیرے تیار کیے تھے. تو فرمایا کہ وہ من یتوکل اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. حقیقت تو یہ تھی اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے آ جائے تو وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. اصل بات یہ تھی، لیکن منافقین کہتے تھے کہ ان کے دین نے ان کو مغرور کر رکھا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے کفار کی، جب آپ اس وقت کو دیکھو جب کفار کی جو ہے فرشتے روح نکالتے ہیں، فرمایا کہ ان کی جب روح نکالتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پہ بھی مارتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی مزہ چکھو عذاب کا، اور پھر جو ہے آگے بھی عذاب کا مزہ چکھنا ہے تمہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کفار کی روح آسانی سے نہیں نکلتی، بلکہ ان کو مارا جاتا ہے، چہروں پر بھی مارا جاتا ہے، پیٹھوں پہ مارا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اپنے اعمال ہیں. ذالک بما قدمت ایدیکم ان اللہ باللہ صلی اللہ علیہ العبیر، کہ یہ ان کے اپنے اعمال تھے کہ جو ہے اس نے جو ہے انہوں نے کیے، آگے بھیجے. اللہ نے اپنا رسول بھیجا لیکن کیا انہوں نے نافرمانی کی، تو انہوں نے اپنے اعمال ہی ایسے بھیجے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے اعمال کے مطابق جو ہے سزا دی. یہ نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے، اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مثال دی، جو ہے ان کی مثال دی کہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا. فرعون والوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، فرعون کی مثال دی اور آل فرعون کی مثال دی کہ کہیں سمجھ رہے ہو کہ بھی اللہ نے ان پر ظلم کیا، نہیں. فرعون کی مثال دے کہ اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو ہم نے وہاں پر بھی رسول بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور واضح جو ہے بینات نشانے لے کر گئے، انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کے اعمال کے سبب ان کو پکڑا، ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑا، پھر اللہ نے ان کو سخت عذاب دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک انسان خود نہ اس کو بدل دے. اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی نعمت نہیں چھینتا جب تک وہ خود ایسے اعمال کر کے وہ اپنی نعمت کو ضائع نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی جو ہے اس نعمت کو بھی نہیں چھینتا. تو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ہمارے ہر اعمال کو سنتا بھی ہے، یا ہم جو کہتے ہیں یا جو ہم بولتے ہیں تنہائی میں بولے، چھپ کر بولے، زہرن بولے، زور سے بولے یا ایسا بولے، اللہ ہماری بات سنتا ہے. اور اللہ ہمارے ظاہر کس سے بھی واقف ہے، ہمارے باطن سے بھی واقف ہے. اور پھر اللہ نے پھر اسی طرح اس بات کو دہرائی کہ جیسے دستور جو ہے فرعون کا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا اور ان کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا فرعون کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئی اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ کل کانوا ظالمین، وہ تو ظالم لوگ تھے. اللہ نے فرمایا کہ بدترین جانور، دوسری جگہ قرآن پاک میں سورہ انفال میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، کہ بدترین جانور کون ہے. میں نے پہلے مثال دی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کتا جو بدترین ہے، خنزیر بدترین ہے، ہر ایک کو جو جانور اچھا نہیں تھا اس کو کہتے ہیں یہ بدترین جانور ہے. نہیں، یہ نہیں، بلکہ فرمایا عقل شعور رکھنے والا پھر ایمان نہ لائے، ایسا منکر، ایسا کافر جو ہے وہ بدترین جانور ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو ہے یہ آیات نازل ہوئی ہیں بنو قریظہ اور اسی طرح جو ہے بنو نذیر جو ہے یہود کے بارے میں، کہ وہ جو ہے آستینی سانپ تھے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں سے معاہدہ تو کر لیتے تھے لیکن کیا ہوتا کہ پھر وہ غداری کرتے اور پھر جو ہے اسی طرح جب مسلمانوں کی کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ لڑائی ہوتی تو پھر جا کے پھر وہ شرارت کرتے اور پھر اس طرح جو ہے ان کو اسلحہ دیتے. جس طرح کہ کعب بن اشرف جو ہے یہ یہودیوں کا بڑا تھا، تو وہ جو ہے بدر کے موقع پر بھی اسی طرح اس نے جو ہے غداری کی، اس نے جا کے پھر وہ جو ہے اسلحہ دیا اس کو مشرکین کو. اسی طرح دوسری لڑائی میں
میں بھی اس نے پھر ان کے یہودی نے وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن سے تمہیں ہر وقت جو ہے وہ آپ سے عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں, ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ بتایا. اس کے بارے میں بتایا کہ اگر ایسے لوگ تمہیں جنگ میں وہیں پائے جائیں, پکڑے جائیں, تو ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے پچھلے بھی جو ہے ان کو یاد کریں, ان سے نصیحت حاصل کریں. یعنی کہ جو دوسرے کفار, دوسرے مشرک جو اس کی اولاد ہیں, دوسرے جو ہے وہ اگر وہ کوئی تدبیر کر رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں, تو وہ جب دیکھیں مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھ, ان باغیوں کے ساتھ, ان جو جنہوں نے بغاوت کی, جنہوں نے عہد توڑا, تو ان کے ساتھ کیا حشر کیا ہے, کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا حشر نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے وہ لوگ اس کو دیکھا ہے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرے. آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بھی ایسے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے, یعنی کہ اگر کوئی کسی قوم نے آپ سے معاہدہ کیا ہے, کسی نے آپ سے معاہدہ کیا ہے, اور لیکن کیا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے معاہدہ توڑ دیا ہے, جو شرائط طے ہوئی تھی انہوں نے توڑ دیے. اب فرمایا کہ ان پر حملہ نہ کرو, بلکہ ایسا کرو کہ ان کو بتا دو تم نے ہمارا عہد توڑ دیا ہے, تم نے اپنا معاہدہ توڑ دیا, اب تمہارا معاہدہ کوئی نہیں ہے. اب جو ہے تم بھی لڑائی کے لیے تیار ہو, سامان جتنا تیار کر سکتے ہو کر لو, اب اور جو ہے تم بھی تک ہمارے برابر ہو جاؤ, پھر ہم تم سے مقابلہ کریں گے. تو فرمایا کہ آپ ان سے عہد, ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو. فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین, اللہ تعالیٰ جو ہے, جو خائن جو ہوتا ہے, جو دغا باز جو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تو بیٹا دیکھیں مختصر, پھر اس کو جو ہے میں دوبارہ دہراتا ہوں. اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتا ہے کہ منافقین مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ جہاد کے لیے تیار ہے, تو کہتے ہیں کہ ان کے دین نے مغرور کیا ہے. بھائی دین نے مغرور نہیں کیا, اللہ پر بھروسہ کرتے تھے, اللہ کی طاقت کو جانتے تھے. تو اس وجہ جب بھی حکم ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, دنیا کی کوئی طاقت آ جائے ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اللہ پر بھروسہ کرتے تھے, تو اس وجہ سے وہ نکل جاتے تھے. اور پھر آگے بھی یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کفار کا حشر بتایا کہ جب وہ مرتے ہیں تو پھر اس کے جو ہے ان کے چہروں پر, ان کے پیٹھوں پر مارا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ عذاب چکھو ابھی, یعنی ابھی عذاب چکھو, اور پھر جب مر جاؤ گے یہاں سے, پھر وہاں جہنم میں بھی اور مرنے کے بعد بھی تم نے جو ہے عذاب چکھنا ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا, یہ ان کے اپنے اعمال تھے کہ جو انہوں نے آگے بھیجے. اور اللہ نے پھر ایک جو ہے فرعون اور آل فرعون کی بھی مثال دی کہ فرعون آل فرعون کی مثال تمہارے سامنے ہے کہ فرعون کو, آل فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا, ایسے نہیں بلکہ رسول بھیجے تھے, نافرمانی کی, پھر اللہ نے ان کو پکڑا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت نہیں چھینتا جب تک وہ خود اپنے جو ہے وہ اس نعمت کو نہ ختم کر دیں, خود اپنی حالت کو جو ہے نہ بدلیں, تو یہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے وہ نہیں بدلتا, اپنی جو اس نعمت کو نہیں بدلتا. اور اسی طرح پھر اللہ نے پھر جو ہے اس نے مثال دی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون آل فرعون کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا. ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو, اللہ کو ان کے ساتھ نفرت تھی, نہیں, ان کی گناہوں کے سبب نافرمانی کی, اللہ نے ان کو پکڑا, ان کو غرق کر دیا, پانی کے اندر ان کو ڈبو دیا, اور حالانکہ یوں جو ہے وہ غرق ہو گئے, ہلاک ہو گئے. اور فرمایا کہ وہ سارے ظالم تھے, ظلم کیا تھا اپنے نفس پر انہوں نے, اللہ نے ظلم نہیں کیا, اپنے پر خود ظلم کیا تھا انہوں نے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ آپ سے جو ہے ہر بار میں عہد توڑ دیتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے, تو فرمایا کہ ان کو جب آپ جو ہے ان میں پکڑو, کہیں پر ملے تمہیں, میدان جنگ میں تمہیں ملے, تو ان کو ایسی سزا دو کہ پچھلے بھی ان کی یاد رکھیں. اور پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جب تم سے عہد کیا ہو کسی قوم نے, تو پھر پتہ چل گیا ان کا عہد تم نے توڑ دیا ہے, تو ان کو بتا دو کہ بھی تم نے عہد توڑ دیا ہے, اب جو ہے تم جو ہے اپنا بھی سامان تیار کر لو, یعنی کہ بچاؤ کا تدبیری احتیاط جو کرنا چاہتے کر لو, اور جو ہے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ, یعنی کہ پھر برابری کا جواب ہم تمہیں دیں گے. اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو دغا باز ہوتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا. تو بیٹا یہ 5-6 باتیں اس سبق میں بھی ہیں, اس کو بھی خاص خاص جو پوائنٹ ہیں اس کو اچھی طرح آپ یاد کریں اور سمجھیں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. ہم اپنے اندر بھی یہ چیزیں پیدا کریں کہ اللہ نے پہلی امتوں کو کس طرح ہلاک کیا, اور فرعون آل فرعون کو کیوں ہلاک کیا, کفار کی نافرمانوں کی کس طرح جان نکالی جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہے جو خیانت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, تو ہم اپنے اعمال, روزمرہ کے اعمال میں بھی ان چیزوں کو لے آئیں کہ ہم بنا کسی سے خیانت کریں, نہ اللہ کی نافرمانی کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.